بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ کیا نابالغ سے معاہدہ جائز ہے یا نابالغ سے معاہدہ کے مطابق قوانین بیان کیجیے۔ اور یہ سوال 5 مرتبہ آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نابالغ سے معاہدے کے مطابق قوانین کیا کیا ہیں، اور یہ ٹوٹل 8 ہیں آپ کے پاس۔ اچھا، پہلا قانون ہے کہ باطل معاہدہ، یعنی کہ نابالغ سے کیا گیا معاہدہ سرے ہی سے باطل ہوتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، نابالغ مقر لہو بن سکتا ہے، یعنی کہ نابالغ معاہدہ کرنے کا اہل تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی نابالغ معاہدہ کرنے کا اہل تو نہیں ہے لیکن معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو۔ یعنی کہ دیکھیے گا، نابالغ معاہدے تو نہیں کر سکتا مگر معاہدے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ نابالغ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہو، تو نابالغ مقر لہو بن سکتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ اور معاہدے کی تصدیق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نابالغ نے حالت نابالغ کے اندر کوئی معاہدہ کیا اور بالغ ہونے کے بعد اس کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے، آیا اب یہ جو معاہدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، یہ درست ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شروع ہی سے باطل تھا۔ تو نابالغ اور معاہدے کی تصدیق، یعنی نابالغ اگر بلوغت کے بعد نابالغ ہونے کے وقت کے معاہدے کی تصدیق کر دے تب بھی درست نہیں ہوگا وہ معاہدہ۔ نابالغ اور امر مانع، یعنی نابالغ نے جب خود کو بالغ بتا کر کسی سے کوئی معاہدہ کیا، اب بھی اس پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہوگی۔ یعنی نابالغ نے جب خود کو بالغ بتا کر کوئی معاہدہ کر بھی لیا تب بھی اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ معاہدہ کرنے کا ہے ہی نہیں ہے، تو اس پہ ذمہ داری کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، نابالغ اور ضروریات زندگی، یعنی نابالغ صرف ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے لیے معاہدہ کر سکتا ہے، تاکہ اس کی جو ضروریات زندگی، کھانا پینا مکان، یہ اس کو حاصل ہو جائے۔ نمبر 6، نابالغ کے مفاد میں عدالت کی طرف سے مقرر کردہ سرپرست کا معاہدہ، یعنی کہ وہ سرپرست جس کو عدالت نے نابالغ کا سرپرست مقرر کیا ہے، اگر وہ نابالغ کے لیے کوئی معاہدہ کرتا ہے اور اس کے مفاد میں کرتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ معاہدہ درست ہو جائے گا۔ نمبر 7، نابالغ بحیثیت کارندہ، یعنی کہ جو نابالغ ہے وہ کارندہ، ابھی ہم نے پیچھے دکھاتا ہے، یعنی ایجنٹ بن سکتا ہے، لیکن اس صورت کے اندر وہ جو ذمہ داری ہے وہ ایجنٹ پہ عائد نہیں ہوگی بلکہ اس کے پرنسپل یعنی مالک پہ عائد ہوگی۔ نابالغ بحیثیت شریک، آیا نابالغ آپ نے کہا ایجنٹ تو بن سکتا ہے، کارندہ تو بن سکتا ہے، شریک بن سکتا نہیں بن سکتا؟ تو ہم نے کہا ہاں، نابالغ شریک بن سکتا ہے بشرطے کہ 2 باتیں ہوں۔ نمبر 1، انتظامی امور میں حصہ نہ رہتا ہو۔ نمبر 2، اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ صرف سرمایہ تک ہی محدود ہوگی، یعنی کہ نابالغ شریک بن سکتا ہے لیکن وہ انتظامی امور میں حصہ نہیں لے گا اور اس کی ذمہ داری صرف اس کے سرمایہ تک ہی محدود ہوگی۔ تو یہ تھا آپ کے پاس کیا نابالغ سے معاہدہ جائز ہے یا نابالغ سے متعلق قوانین، اور یہ سوال 5 مرتبہ آیا ہے۔ 10 سال کے